دیکھیے آج میں بات کروں گا ایک بالکل نیا ٹاپک ہے، ہم نے اس پہ بات نہیں کی پہلے، کوریا یا کوریا۔ یہ جو کوریا ہے یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس کے اندر جو مریض ہے اگر آپ اس کو دیکھو تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح وہ بہت تکلیف میں ہے، اور اس کو پرانے زمانے میں جو نام دیا گیا گریک لینگویج میں کوریا کو ڈانسنگ موومنٹس، بیکاز اس زبان میں یہ ڈانسنگ موومنٹ کے طور پہ، یعنی جو پیشنٹ ہے وہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا، وہ کبھی اس بازو کو ہلائے گا، کبھی اس کو ہلائے گا، کبھی گردن کو ہلائے گا، کبھی یوں بیٹھے گا، کبھی ٹانگوں کو ہلائے گا. سو ہی از آل دا ٹائم ڈوئنگ انوالنٹری موومنٹس. ہمارے یہاں دو قسم کی موومنٹس ہوتی ہیں، ایک والنٹری موومنٹ. والنٹری موومنٹ کا مطلب ہوتا ہے ہم سوچ کے کوئی کام کرتے ہیں، یعنی یہ پین کو میں اٹھانا چاہ رہا ہوں، یہ والنٹری موومنٹ ہے، اس کو میں نے یہاں روک کے رکھا ہے، یہ والنٹری موومنٹ ہے. لیکن اگر یہ خود ہی میرا ہاتھ یوں جانا شروع ہو جائے، یہ انوالنٹری موومنٹ ہے. تو یہ جو بیماری ہے یہ انوالنٹری موومنٹ کی بیماری ہوتی ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جس کے اندر جینیٹک وجوہات ہو سکتی ہیں، یعنی آپ کی جین کے اندر ہو سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ لوگوں کو ویسکولر کاز ہو سکتی ہے، یعنی جس طرح فالج ہوتا ہے، اگر آپ کا برین کا ایک بیزل گینگلیاز ہوتے ہیں، ایک حصہ ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی کلاٹ چلا جائے، انفارکشن ہو جائے، اس سے یہ ہو سکتا ہے. پریگننسی میں کچھ عورتوں کو کوریا ہو سکتا ہے، وہ پھر بعد میں ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح کچھ انفیکشنز ایسی ہوتی ہیں، اسٹریپٹوکوکل انفیکشن ایسی ہوتی ہیں جو برین کے اندر اگر وہ چلی جائیں اور اس حصے کو اگر وہ ڈیمیج کریں تو اس سے کوریا ہو سکتا ہے. پھر ہمارے یہاں کچھ دوائیاں بھی ہیں، ایون یہ جو دوائی ہوتی ہے نا پارکنسن پیشنٹس کی، جو ہم سینامائڈ دیتے ہیں یا لیوو ڈوپا دیتے ہیں یا ڈوپامین دیتے ہیں، اگر ڈوپامین کی ایکسیس ہو جائے تو وہ بھی کوریا کرتی ہے. یعنی یہ دونوں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں. میں تو بہت سے جو پارکنسونین پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایب نارمل موومنٹ زیادہ کر رہے ہیں، کبھی کندھے ہلا رہے ہیں، کبھی گردن، تو آئی کٹ ڈاؤن دیئر ڈوپامین. وہ ڈوپامین ایکسیس ہوئی ہوتی ہے. لیکن جو اصل وجوہات ہیں کوریا کی، اس کے اندر جو ہے یا دماغ کے اندر ڈیجنریشن جو انہیریٹڈ ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، یا پھر جو باقی میں نے وجوہات بتائی ہیں یہ ہوتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بیماری ہو تو کیا کرنا چاہیے. اس کا جواب ہے کہ اس کو آپ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف ایک دوائی دیں اور اس سے یہ ٹھیک ہو جائے. یہ آپ کو پورے کا پورا ایک کمپریہنسو ری ایبلیٹیشن پروگرام بنانا پڑتا ہے، جس کے اندر آپ کو میڈیسنس بھی دی جاتی ہیں، اور بعض اوقات اس کے اندر انجیکشنز بھی لگائے جاتے ہیں، بعض اوقات اس کے اندر آپ کو برین سرجری بھی کی جاتی ہے. اور اس قسم کے بہت سے لیٹسٹ ٹریٹمنٹ ہیں جو ان میں سے کچھ پاکستان میں اویلیبل ہیں، لیکن زیادہ تر یہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں. لیکن دو چار چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں سمجھنے کی، کیونکہ ان کا برین ٹھیک ہوتا ہے، سوچ ٹھیک ہوتی ہے. یہ میں ایک کیس بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھیں ذرا غور سے. یہ جو پیشنٹ ہے یہ اس بیماری کا شکار ہے، اور آپ دیکھیں کہ کتنی میزیبل کنڈیشن ہے. یہ سٹینڈ سٹل نہیں ہو سکتا ایک جگہ پہ، یہ کانسٹنٹ موومنٹ کر رہا ہے. اور ان کو ہم پرمیشن سے دکھا رہے ہیں، اور دکھانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہمارا 2-3 گروپ ہیں نیورو مسکولر کنسلٹنٹس کے، جن کے اندر یہ ہم بھیجتے ہیں تاکہ وہ اپنا اوپینین ہمیں دے سکیں. اور آپ بھی اگر اپنا اوپینین دے سکیں، آپ میں بھی کوئی کنسرن ہو، تو دیٹ ول بی اے فیور ٹو دس جینٹلمین آلسو اینڈ اے فیور ٹو اس، کیونکہ اصل مقصد ہمارا جو ہے وہ ان کا ٹریٹمنٹ ہے. اب ری ایب میں اس کے علاوہ ہمارے کچھ پوزیشنز ہوتی ہیں، کچھ پوسچرز ہوتے ہیں جو فزیو تھراپی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ان کی فزیکل تھراپی کیا ہونی چاہیے. لیکن ایک چیز بس آپ یاد رکھیے گا کہ اٹ از ناٹ بیسکلی اے لائف تھریٹننگ ڈیزیز. یہ پروگریسو بڑھتی رہتی ہے، اور آخر میں انسان کو اتنا لاغر کر دیتی ہے کہ پھر اس کے لیے اوور اے پیریڈ آف مینی ایئرز بہت بڑا ایشو پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو ارلی ڈیٹیکشن ہو جانی چاہیے، تاکہ اگر اس کا کوئی سدباب کیا جا سکے تو وہ کر لینا چاہیے، وقت پہ کر لینا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.